ہمارے پاکستان میں آئی ایم ایف سے ہم لون لے رہے ہیں اور ان کی جو کنڈیشنز ہیں اس کے سامنے لگتا ایسا ہے کہ ملک کی ساری چیزیں جو ایسٹس ہیں تھوڑے بہت اس کو پلیٹ میں رکھ کر اور ان کے حوالے کیا جا رہا ہے. حکومت نے اس کے حوالے سے بھی ڈیل کر لی. لیکن میں سوچتا ہوں کہ یار جب ملک رہے گا تو پھر نیوکلیئر ملک ہی نہیں ہوگا تو نیوکلیئر ویپنز کیا کرنے ہیں؟ اس کو چاٹنا ہے, اس کا اچار ڈالنا ہے, یا اس کو روٹی کے ساتھ بندہ کھا جائے گا. کہ اکانومی اچھی ہوگی تو یہ نیوکلیئر یا پھر دوسری تیسری ایکس وائی زیڈ, دنیا میں کتنے ممالک کے پاس نیوکلیئر بوم ہے؟ 7. پاکستان 7واں ہے, ہندوستان 6واں ہے, باقی 5 وہی ممالک جو یونائٹڈ نیشن میں پرماننٹ ممبرز ہیں ان کے پاس نیوکلیئر پاورز ہیں وہ. لیکن انہوں نے شاید نیوکلیئر پاور لینے سے پہلے اپنی اکانومیز کے اوپر انہوں نے کام کیا, انہوں نے اپنے آپ کو دنیا میں بہتر پوزیشن پہ کھڑا کیا, اس کے بعد شاید انہوں نے اس طرح کی ہوتی بھائی وہ کیونکہ ایک ڈگنیٹی ہے ان کنٹریز کی. ہم نے وہ چیز شاید بالکل سائٹ پہ کی ہوئی. ہم کہتے ہیں یار بس ٹھیک ہے, ملک کو کسی طریقے سے دھکا دینا ہے اور اس 22 کروڑ عوام کو یقین کریں کہ رسپیکٹ, وہ عزت والی باتیں, یہ ساری چیزیں مجھے ایسا لگ رہا ہے, بلکہ میں یقین سے یہ بات کر رہا ہوں کہ اس وقت مکمل طور پہ ختم ہو چکی ہے. مکمل طور. سعودی عربیہ جس سے 2 ماہ پہلے ہم نے منتیں کر کے 4% پہ $3 ارب اٹھائے اور انہوں نے کہا بیٹا اگر نہیں دو گے نا 72 آورز میں یہ چیز ہم آپ کی ٹیک اوور کر لیں گے. یہ لکھوایا ہم یوں کر کے چوڑے ہو کے بیٹھے ہوئے. یعنی مطلب تھوڑی سی انسان میں یار شرم, غیرت, حیا, یہ چھوٹی تھوڑی بہت تو ہوتی ہے, چلو بہت زیادہ نہ صحیح لیکن کچھ تو ہوتا ہے. اور ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان کو بینکرپٹ تو شبر زیدی صاحب نے کہا, اور میں کہتا ہوں کہ میں ان سے متفق ہوں, انہوں نے بعد میں اس کی تردید کی, لیکن شاید وہ کسی کے کہنے پہ انہوں نے تردید کی کہ شاید یہ غلط ہے. ایسا نہیں, حقیقت یہی ہے. حقیقت یہی ہے کہ یہ چیزیں ساری اکانومی اور جس طریقے سے ہم چیزوں کو پلیٹ میں رکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں بھائی صاحب یہ بھی ہمارے پاس ہے, یہ بھی, بس آپ ہمیں یہ تھوڑے سے انکلوڈنگ ہمارے نیوکلیئر ویپنز کو ان کے سامنے رکھا ہوا ہے کہ بھائی جان یہ لے لو, سنو کچھ دے دو. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نیوکلیئر بھی رکھیں, آپ بڑے بڑے میزائلز بھی رکھیں, آپ بڑی فوج بھی رکھیں, سب رکھیں, لیکن پہلے جیب میں جو ہے نا 10 روپے ہونے چاہیے, وہ بہت ضروری ہے. اگر آپ کے پاس وہ ہیں, ملک کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہیں, افغانستان کو دیکھ لیں, ایران کو دیکھ لیں, ہندوستان کو دیکھ لیں, چائنا کو دیکھ لیں, یہ 4 وہ ممالک ہیں جن کے بارڈرز ہمارے ساتھ لگتے ہیں. پھر اس ریجن پہ آ جاتے ہیں, بنگلہ دیش, کون سے تعلقات, سری لنکا, بیچارے کے بندے کو ہم نے کس طریقے سے ہم نے مارا, ان کو ہم نے گفٹ بھیجا یہاں سے سیالکوٹ سے, پریانتا کمارا صاحب. تو ایسا ہے کہ اگر ان کو پیسے دو بھی تو اتنی کنڈیشن لگاؤ کہ کل کلا کو اگر یہ کہیں بھائی ساڈے کول تو پیسے کوئی نہیں ہے, کہاں سے دے, تو ہم کہیں چلو جی کوئی نہیں ہے, تو یہ مطلب یہ پلاٹ جڑا ساڈے نام تے کیتا سی, یہ ہوٹل ہو گیا جی, یہ بلڈنگ فلاں ہو گئی ہے, یہ سارا کچھ ان میں سے بیچ بوجھ کے ہمارے پیسے نکل آئیں گے. تو وہ تو یہ حالت ہماری کی ہوگی. تو ہم ہندوستان کو 1000 درجے برا کہیں, جو مرضی ہم کہہ دیں, مودی جی کو, ان سے پہلے لوگوں کو, جو بھی کہیں, لیکن ان لوگوں نے اپنے ملک کو اس پوزیشن میں لے کے آئے ہوئے کہ پیوٹن ہو, جو بائیڈن ہو, ڈونلڈ ٹرمپ ہو, یا باقی بڑے بڑے جو ملک کے لیڈرز ہوتے ہیں, وہ آتے ہیں. ان میں تو نہ میزائل کی ضرورت ہے, نہ بم کی ضرورت ہے, نہ کسی فوج کی ضرورت ہے, نہ کسی اور چیز کی ضرورت ہے. یہ تو وہی والی بات کہی جاتی ہے کہ اپنے موت آپ مرنے والی بات ہے. خیر, نیشنل سیکیورٹی بنی, واہ واہ ہوئی, کرتے رہو, جو آپ کو عادت ہے اس طریقے سے واہ واہ کرتے ہیں, ہندوستان کی کرتے ہیں. تو انہوں نے کیا, وہ نظر آ رہا ہے, ان کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم جتنا مرضی کہیں لیکن لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی, سانو پتہ ہے کہ تسی کتنے پانی میں